سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جبائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر زرمن۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ خواتین حضرات، عزیز جانب من، نماز ہے کیا، کیوں ہے، وجہ کیا ہے؟ بہت سے افراد آج بھی یہ سوال پوچھتے ہیں کہ رب تعالیٰ کو ملتا کیا ہے رکوع اور سجود سے، جبکہ اس کی عبادت کے لیے ملائکہ ہیں، روح ہیں اور جنات ہیں اور ایسی مخلوقات کے جن کا ادراک اور عرفان ہمیں حاصل بھی نہیں ہے۔ پھر یہ کیا وجہ ہے کہ نماز کو وقت کے ساتھ پابند کیا گیا، یعنی وقت کی پابندی کے ساتھ نماز کی ادائیگی؟ اس سے خدا تعالیٰ کو کیا ملتا ہے؟ ان اوقات کا نماز پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ ایسی کیا اہمیت ہے؟ کیا اس سے پہلے بھی نماز جیسی کوئی عبادت ہوا کرتی تھی؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، حتیٰ کہ نوح علیہ السلام کیا نماز پڑھا کرتے تھے؟ اور اگر پڑھتے تھے تو وہ کس انداز سے؟ کیفیت کیا تھی؟ کیا نماز کے طریقے بدلتے آئے ہیں؟ کیا آج بھی نماز ہمارے لیے باعث اتفاق ہے؟ کہ نماز کی اہمیت اتنی ہے کہ پڑھانے والا کوئی بھی ہو، مگر اگر نماز ہے ورکعوا مع الراکعین کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے اس کے ساتھ جھکا جائے رب تعالیٰ کے آگے؟ آج اس پہ بات ہوگی اور انشاءاللہ ایسی بات ہوگی کہ مزہ آئے گا، لطف آئے گا، حکمت ملے گی۔ میں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں ہمارے بہت ہی پیارے مہمان، گفتگو کا ایک سلیقہ رکھتے ہیں، احادیث کی روشنی میں ہدایت فرماتے ہیں، اور وہ چیزیں جو بیان ہونے کے قابل ہیں، لائق ہیں، بالکل برملا بیان فرماتے ہیں۔ میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں مفتی رفیق سلفی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے دوسرے مہمان، میں آپ کو خوش آمدید بھی کہوں گا، اور بہت ہی خاصا رہتا ہے، مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے آپ سے۔ ایک بڑے خانوادے سے آپ کا تعلق ہے، لب و لہجے میں بھی علم اور حکمت ٹپکتی ہے، سرشار ہیں معرفت سے۔ میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں پیر مظہر اللہ قادری صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے آپ سے تعارف لینا چاہتا ہوں پیر صاحب، گفتگو کا آغاز یہاں سے کیا جائے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، وجہ کیا، خدا کو کیا ملتا ہے رکوع اور سجود کر کے؟ اس کو واقعی کوئی فائدہ پہنچتا ہے کہ انسان کا فائدہ اس میں شامل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ کلمہ اسلام پڑھنے کے بعد سب سے پہلا جو ہمارے اوپر فرض ہے اور جو حق ہے وہ نماز ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد بار اس نماز کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم ارشاد فرمایا۔ بے شک۔ جب ہم انبیاء سابقین علیہم السلام کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو قرآن کے آئینے میں دیکھیں یا احادیث نبویہ کے آئینے میں دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر بھی نماز ادا فرماتے رہے، تمام پیغمبر، اور قرآن مجید میں ان کا ذکر بھی کیا گیا۔ ماشاءاللہ۔ جو دعا ہم نماز میں قادہ اخیرہ میں پڑھتے ہیں، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، تو یہ دعا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا ہے، جی۔ جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے میرے رب، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے، جی۔ اور میری ذریت کو بھی۔ اسی طرح حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہی کے صاحبزادے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، جی۔ قرآن مجید فرقان حمید نے جب ان کی عظمت کو بیان کیا تو سورہ مریم میں ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اسماعیل اسماعیل کا بھی ذکر ہے۔ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ ماشاءاللہ۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، کہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ بھی اپنے اہل کو نماز کی ادائیگی کا حکم ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ ماشاءاللہ۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ روح اللہ، جن کا زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے قبل کا زمانہ ہے، جی۔ اور درمیان میں ایک بہت وقفہ بھی ہے جس کو زمانہ فترت کہا جاتا ہے، جی۔ تو حضرت عیسیٰ روح اللہ کا پیغام ہمیں ملتا ہے قرآن میں وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، مَا دُمْتُ حَيًّا، مجھے حکم دیا کہ میں نماز قائم کروں، زکوٰۃ ادا کروں جب تک میں زندہ رہوں۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں بنی اسرائیل کا جب ذکر ہوا تو وہاں بھی فرمایا ان کو کہ نماز قائم کرو، خوب۔ اور سورہ بقرہ کی ابتدائی وہ آیات کہ جس میں مومن مخلص کی علامات کو بیان کیا جی۔ گیا، تو وہاں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا
کہ ایمان والے اور متقین وہ ہیں کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو قرآن مجید کی ان آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ بھی نماز ادا فرماتے رہے، نماز پڑھتے رہے۔ کیفیت ان کی، رکعات کی تعداد صحیح وہ مختلف ہو سکتی ہے، ہو سکتی، طور طریقے بھی لیکن مختلف ہو سکتے ہیں۔ مختلف ہو سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بہت اہم ترین سوال ہوگا اس اعتبار سے کہ چونکہ غفلت کا زمانہ ہے صحیح کہ جی ہمارے نماز نہ پڑھنے سے صحیح اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا نقصان ہے اور ہمارے پڑھنے سے اسے کیا فائدہ ہے۔ صحیح بات۔ تو ظاہر ہے کہ یہ دور ایسا ہے کہ لوگ اپنے نفع کو وہ اہمیت دیتے ہیں اور اس کو مقدم رکھتے ہیں۔ اسی لیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ دین پر عمل کے اعتبار سے مسلمانوں میں بڑی کوتاہی اور غفلت پائی جاتی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم جو کوئی بھی عبادت کرتے ہیں اس عبادت کا سراسر فائدہ ہمیں ہی ہوتا ہے۔ خوب، بہت اچھے۔ اس لیے کہ قرآن مجید نے تو واضح طور پر بیان کر دیا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، صحیح، اسے تو ضرورت نہیں ہے۔ اس کی عبادت اور اس کی تسبیح اور اس کی پاکی کو بیان کرنے کے لیے تو ملائکہ جب سے تخلیق ہوئے ہیں تو اپنے وقت تخلیق سے اب تک وہ مسلسل اسی کام میں لگے ہوئے ہیں جس پر ان کو لگایا گیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ لیکن مقصد تخلیق انسانی قرآن مجید میں جو بیان کیا گیا اور جنات کی تخلیق کا جو مقصد بیان کیا گیا جی، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عبادت کی، نماز کی اہمیت کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ٹھیک ہے۔ اور عبادت کی جامع ترین جو صورت ہے اور جو گلدستہ ہے وہ نماز ہے۔ بہترین ہو گیا۔ میں مفتی صاحب آپ سے ظاہر استفادہ کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا گیا کہ دیگر انبیاء بھی نماز پڑھتے رہے ہیں، جب سے آدم علیہ السلام زمین پہ آئے، شاید اس سے بھی قبل نماز تو فرض ہے، اور پھر ہر انبیاء نے اپنے انداز سے پڑھی ہوگی، طور طریقے، ادب و آداب مختلف ہوں گے۔ یعنی ادراک یہ بات مان لے کہ اب نماز میں طور طریقے مختلف بھی ہوں تو نماز پڑھنا واجب ہے، اس سے کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ ہمارے آپس میں بھی بہت سارے مختلف طور طریقے رائج ہیں اور وہ سب ہر کسی نہ کسی کے پاس کوئی دلیل موجود ہے۔ نماز تو سب کی قابل قبول ہے یا پھر نہیں؟ جو طریقہ رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور وہ آپ تک پہنچا اور آپ اس کو دلیل اور تمام حقانیت سے جج کرتے ہیں، وہی صحیح طریقہ ہے، اس کے علاوہ ساری نماز باطل ہے؟ نماز وہی صحیح ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طریقہ بالکل واضح ہے، اظہر من الشمس ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہو۔ ایک صحابی رسول آئے، اللہ کے رسول کے سامنے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد آپ کو سلام کیا، آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ جا کے نماز پڑھو، آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ حالانکہ اس نے تو نماز پڑھی تھی۔ دوبارہ وہ گئے، دوبارہ انہوں نے نماز پڑھی، پھر آپ سے سلام کیا، پھر آپ نے یہی کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ معنی یہ ہے کہ نماز وہی قبول ہے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے، اور آپ کا طریقہ اظہر من الشمس ہے اور واضح ہے۔ تو کیا دیگر انبیاء بھی اسی طرح پڑھتے تھے نماز؟ ان کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے روایات میں، لیکن ان میں قیام بھی تھا، رکوع بھی تھا اور سجدہ بھی تھا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہم امت محمدیہ ہیں اور ہمارے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، آپ کا ہر عمل بہترین نمونہ اور آئیڈیل ہے۔ فرضیت کی اور اہمیت کی بات کر رہے تھے علامہ صاحب، کہ نماز کی فرضیت کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ باقی جتنے فرائض اللہ نے فرض کیے زمین پر کیے، نماز ایسا مقدس اور عظیم فریضہ ہے کہ جسے رب العالمین نے آسمانوں سے بھی اوپر جہاں اللہ نے چاہا وہاں اللہ نے فرض کر دیا۔ اللہ اکبر۔ زکوٰۃ زمین پہ فرض ہوئی، روزہ زمین پہ فرض ہوا، دیگر عبادات ساری کی ساری زمین پہ فرض ہوئیں، نماز جو ہے اللہ نے آسمانوں سے اوپر فرض کر دی۔ اس کی فرضیت اتنی، اور کسی صورت میں اس کی فرضیت کو معطل نہیں کیا۔ اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے تب بھی نماز فرض ہے، اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تب بھی نماز فرض ہے، آپ لیٹ کے پڑھیں، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے تب بھی نماز فرض ہے، آپ سفر میں ہیں تب بھی اس کی فرضیت معطل نہیں کی ہے، آپ حالت خوف کے اندر ہیں تب بھی اس کی فرضیت، اتنا عظیم عمل کہ آپ سفر میں بھی کہا قصر کر لو، اسے آدھا کر لو، لیکن پڑھنی لازمی ہے آپ نے۔ آپ حالت خوف کے اندر ہیں، آپ نے تب بھی پڑھنی ہے۔
آپ بیمار ہیں، آپ نے تب بھی پڑھنی، فرضیت اس کی معطل کی ہی نہیں۔ اللہ کلمے کے بعد سب سے زیادہ جس کی اہمیت ہے وہ لا الہ الا اللہ کے بعد نماز ہے۔ ماشاء اللہ۔ اسلام کی بنیادوں میں سے کلمے کے بعد نماز کو ہی ذکر کیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ آپ نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی چابی ہے، یعنی باہر تالا لگا ہے، اگر نماز ہوگی تو یہ چابی کا کام کرے گی، جنت کا دروازہ کھلے گا۔ کہا قیامت کا دن ہوگا، حقوق العباد میں سب سے پہلے جس کا حساب ہوگا وہ نماز کا ہوگا۔ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ فان صلحت صلح سائر العمل۔ اگر نماز ٹھیک ہوگی تو سارے عمل ٹھیک ہوں گے، اگر نماز میں گڑبڑ ہوگی تو سارے عمل میں گڑبڑ ہوگی، سارے عمل میں گڑبڑ ہوگی۔ بہت ہی خوبصورت بات ہے اور سوالات کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اب دیکھیے قرآن کہہ رہا ہے اقیم الصلاۃ، یہ نماز قائم کرنا کیا ہے؟ قیام صلاۃ کیا ہے؟ کیا یہ وہی ہے جو ہم کر رہے ہیں یا پھر اس کا دوسرا معنی بھی لیا جا سکتا ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر نماز کا وقت ہو جائے اور تمہیں تمہاری موت سامنے نظر آ رہی ہو تب بھی نیت کر لو نماز کی، ڈوب رہے ہو تب بھی نیت کر لو، یعنی نماز اتنی بڑی شے ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا بھی ہے، لوٹ کر آئیں گے الف لام میم میں، ایک مختصر سا وقفہ ہے، آپ کا انتظار رہے گا۔ الف لام میم میں خوش آمدید۔ اب تک کی گفتگو یہاں تک پہنچی ہے کہ نماز انتہائی اہم عمل ہے۔ کلمے کے بعد انسان کی اور مسلمان کی اصل میں پہچان نماز سے ہوتی ہے۔ نماز اصل میں وہ چابی ہے کہ جو آپ کو جنت میں داخلہ دیتی، پراپرٹی آپ کی، ملکیت آپ کی، مگر چابی آپ کے پاس نہ ہو تو آپ بڑا خوار ہو جائیں گے۔ نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، مفتی صاحب سے میں نے گفتگو کی، علامہ صاحب سے میری بات ہوئی، فرمایا گیا کہ دیگر انبیاء بھی نماز پڑھتے رہے ہیں مگر ان کا طریقہ کار اور ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے جس ادا سے، جس انداز سے نماز پڑھیں، صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے ہی ہمیں پڑھنا ہے، اور یہ حدیث ثابت ہے، لوگ اس پہ اتفاق بھی کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر میں اپنی نماز کو قبول مقبول بنانا چاہتا ہوں تو علامہ صاحب میں کیسے نماز پڑھوں گا؟ یہاں تو مسئلے بھی دیگر ہیں۔ مثال کے طور پہ میرا ایک دوست ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، رفع الیدین کرتا ہے، حنفی ہے، وہ کہتا ہے حدیث سے تو ثابت نظر آ رہا ہے تو میں کیوں نہ کروں؟ ہم اس کو کیا جواب دیں گے؟ کس طریقے سے پڑھے نماز؟ دیکھیے، جس طرح کی حدیث مبارکہ بخاری کے حوالے سے یہاں بتلائی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی ادائیگی کا طریقہ اپنے عمل کو قرار دیا اور فرمایا کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتا دیکھتے ہو۔ تو اسی لیے اس امت میں مذاہب اربعہ متشکل ہوئے اور سب کے پاس اپنی اپنی دلیلیں ہیں۔ امام شافعی، امام احمد بن حنبل، وہ ان روایات کی بنیاد پر اپنا موقف لوگوں کو دیتے ہیں کہ جی رفع یدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، لیکن فقہ حنفی اس کو تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ ناسخ اور منسوخ جو آیات قرآنیہ میں بھی ہے، اچھا، اور اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی ہے، اچھا، اس کی بنیاد پر وہ اس طریقۂ نماز کے قائل ہیں اور اس کی اشاعت وہ کرتے رہے کہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے آخری زمانے میں ادا فرمائی۔ اب رہا یہ سوال کہ اگر کوئی شخص حنفی المذہب ہو تو کیا وہ کسی شافعی المذہب کے پیچھے نماز نہ پڑھے، اس لیے کہ وہ تو رفع یدین کرے گا صحیح، اور اس کے یہاں تو رفع یدین ہے نہیں۔ صحیح، تو بنیادی بات یہ ہے کہ پہلے تو یہ سمجھ لیا جائے کہ رفع یدین تو فقہ حنفی میں بھی ہے، اس لیے کہ جب افتتاح صلاۃ ہوگا تو جب تک رفع یدین نہ ہو، صحیح، تکبیر تحریمہ نہ ہو، صحیح، تو نماز کا تو فرض ساقط ہو رہا ہے۔ صحیح، تو یہاں پر تو رفع یدین کو تسلیم کیا جا رہا بہت ہے خوب، اس حیثیت کے ساتھ۔ بہت خوب، لیکن اگر کوئی ایسے مقام پر ہے کہ وہاں فقہ حنفی کا امام نہیں، شافعی المذہب ہے، تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وہ اس کے پیچھے نماز ادا کرے، اور رفع یدین بھی کرے، اس لیے کہ وہ بھی ایک مجتہد اور امام جس کی تقلید کی جاتی ہے اس کا ماننے والا ہے، اس کا پیروکار ہے، صحیح، تو وہ اس کے پیچھے اپنے طریقے سے نماز پڑھے گا۔ صحیح، اور اس کی بہترین مثال یہ ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی جب امام اعظم نعمان بن ثابت کے مزار پر تشریف لے گئے تھے جی، تو آپ نے وہاں پر فقہ حنفی کے مطابق نماز ادا فرمائی تھی، صحیح، اور آپ نے یہ فرمایا تھا کہ میں اتنے بڑے امام اعظم کے پاس آؤں اور میں ان کے فقہ پر عمل نہ کروں،
تو گویا کہ یہ زیادتی کی بات ہوگی۔ صحیح ہے۔ تو اصل میں یہ جو علمی اختلاف ہوتا ہے یہ اختلاف برائے اختلاف نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، بلکہ یہ تو علم کو وسعت دیتا ہے، ٹھیک ہے، علم کی راہوں کو کھولتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو نماز کی ادائیگی کا طریقہ وہی ہے کہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہے۔ ٹھیک ہے، اب مسئلہ صرف یہ ہوگا کہ اگر کوئی مقلد ہے کسی امام کا تو وہ اپنے امام کی پیروی میں اسی طریقے سے نماز کو ادا کرے گا جو اس مجتہد امام نے احادیث نبویہ سے اخذ کیا ہے ٹھیک طریقہ۔ ہے، ٹھیک ہے، تو اسی لیے پھر یہ مذاہب بن گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، نہیں لیکن اگر مالک ہیں، پیش امام رفع الیدین کر رہا ہے اور حنفی المذہب پیچھے کھڑا ہے تو وہ رفع الیدین کرے گا نا اس کے دیکھیں وہ ساتھ۔ حنفی ہے تو وہ فقہ حنفی کے مطابق نماز پڑھے گا، اس لیے کہ اس کے لیے فتویٰ امام اعظم ابو حنیفہ کے قول پر ہے، اور عبادات میں تو امام اعظم کی پیروی کرے گا، لیکن معاملات میں ان کے شاگرد بھی ہیں، تلامذہ ہیں، امام یوسف ہیں، امام محمد ہیں، قاضی یوسف، جی، اور جو بہت سارے معاملات میں اور مسائل میں اپنا علیحدہ ایک قول رکھتے ہیں، ان کو تفرد حاصل ہے۔ تو معاملات میں تو صورتحال تبدیل ہو سکتی ہے، لیکن عبادات کا طریقہ اس مقلد کے لیے وہی ہوگا جو اس کے امام کا بیان کردہ ٹھیک ہے، بہتر ہے، خوب ہے۔ میں مفتی صاحب آپ سے بھی اس پہ ذرا سی وضاحت چاہتا ہوں۔ اب پڑھنے والا جو دوست ہے وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایات ہیں اور رفع الیدین ثابت ہے، اور اس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز میں بھی یہ دیکھا گیا۔ اگر ایسا ہے تو وہ تو پھر شک میں مبتلا ہو جائے گا، پھر وہ بہت سے لوگ نماز سے بدل ہو جاتے ہیں، یار کون سی صحیح ہے؟ رفع الیدین کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ متواتر احادیث ہیں، ایک صحابی رسول نہیں متعدد صحابہ کرام سے رفع الیدین ثابت ہے۔ اس کی صحیح بخاری میں حدیث ہیں، صحیح مسلم میں، سیاستہ میں آپ کو جگہ جگہ ملیں گی۔ لیکن منسوخ ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں۔ میں وہی بات کرنے لگا ہوں، منسوخ کے لیے ناسخ کا ہونا بھی تو ضروری ہے۔ جب ناسخ ہی نہیں ہے تو آپ اسے منسوخ کیسے قرار دیں گے؟ وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا۔ وائل بن حجر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کب اسلام قبول کیا؟ نبی علیہ الصلاۃ کی آخری زندگی کے اندر، فتح مکہ کے بعد۔ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کی زندگی کا آخری عمل رفع الیدین تھا۔ جو یہ کہتے ہیں منسوخ ہے، ناسخ اور منسوخ تو ہم مانتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن اس کے لیے ناسخ تو پیدا کریں، اس کے لیے کوئی ایسی دلیل لے آئیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں ترک کر دیا تھا۔ آپ آخر میں نہیں کر، آپ نے پوری زندگی ایک نماز بھی ایسی نہیں پڑھی جو بغیر رفع الیدین کی ہو۔ اچھا، ایک نماز ایک بھی روایت ایسی نہیں جو کہہ رہی ہے کہ بغیر جو صحیح روایت حضرت علی کرم اللہ وجہ کی نماز بتائی جاتی کہ انہوں نے رفع الیدین نہیں کیا اور کہا کہ ایسی نماز پڑھا کرتے تھے، مشابہت ہے اس نماز۔ ایسی روایت کوئی صحیح نہیں ہے، ضعف ہے اس میں، صحیح الجامع کے اندر بھی ہے، ضعف ہے اس میں، لیکن رفع الیدین کی حدیثیں متعدد ہیں۔ آپ کو ایک آدمی خبر دیتا ہے، 10 خبر دیتے ہیں اور ایک خبر دیتا ہے، آپ 10 کی بات مانیں گے یا ایک کی مانیں گے؟ یہاں تو متواتر ہیں، بے شمار ہیں۔ وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے آپ ذکر کر رہے ہیں متعدد صحابہ کرام وہ اللہ کے رسول کی نماز ذکر کرتے ہیں کہ آپ رفع الیدین کرتے، تکبیر اولیٰ کی بات کی، اذا رفع، جب پہلی تکبیر ہوتی رفع الیدین کرتے، اذا رکع رفع یدیہ، جب آپ رکوع پہ جاتے تو پہلے آپ رفع الیدین کرتے، اذا رفع رأسہ من الرکوع، جب آپ رکوع سے اٹھتے تو پھر آپ رفع الیدین کیا کرتے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آپ اگر کسی کی تقلید میں آپ یہ کہتے ہیں تقلید حنفی ہے کیونکہ تقلید ضروری ہے، تقلید فرض ہے، ہم نے پیروی کرنی ہے، تو ہمارے لیے نمونہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہا، یہ نہیں کہا کہ فلاں امام، فلاں بزرگ، چاروں اماموں کی پیروی کسی نہ کسی کرنی ضروری نہیں، بلکہ ہمارے لیے آئیڈیل کون ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے لیے آئیڈیل کون ہے؟ اللہ کے نبی کے صحابہ جو آپ کی وحی کے امین ہیں، آپ کی نمازوں کے شاہد ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الا انی اوتیت القرآن مثلہ ومعہ، مجھے قرآن دیا گیا، قرآن کے ساتھ قرآن جیسی ایک اور چیز بھی دی گئی، وہ حدیث دی گئی، وہ آپ کا عمل ہے، آپ کا فعل ہے، آپ کا قول ہے۔ تو آپ کی ہر نماز رفع الیدین تک تھی، اول والی بھی، آپ کی درمیانی زندگی والی بھی، اور آپ کی آخری عمر میں آخری جو آپ کا دور تھا اس میں بھی آپ نے رفع الیدین کیا ہے۔ تو ہمیں تحقیق کرنی چاہیے، ناظرین کو تحقیق کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم آنکھیں بند کر کے چلتے رہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل علم سے پوچھو، آپ تحقیق کرو۔ دنیا کے معاملے میں تو ہم تحقیق کرتے ہیں، 10 دفعہ اس کو کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں، دین کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، دین کا معاملہ ہے۔ علامہ صاحب اس پہ ذرا سی آخری میں وفے کی طرف بھی جاؤں گا، اس پہ ذرا وضاحت بھی کرتے ہیں کہ ناسخ موجود ہے کوئی تو اچھا ہے، ورنہ لوگوں کا کیا ہے کہ اگر وہ رفع الیدین کر لیں تو گناہ تو نہیں ہو جائے گا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے جس طرح کہ مولانا صاحب نے عرض کی، فرمایا کہ ہمیں تقلید جو ہے اماموں کی نہیں کرنی چاہیے، قرآن موجود ہے، انبیاء موجود ہیں، لیکن
اگر کوئی مکتب فکر تقلید کا یہ مفہوم سمجھتا ہے کہ قرآن کے ہوتے ہوئے اور پیغام رسالت کے ہوتے ہوئے جی وہ راجے کسی اور کو قرار دے رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو تو کوئی بھی تسلیم نہیں کرے گا۔ یہاں تقلید سے مراد تقلید شخصی تو ہے ہی نہیں، بات تو تب ہوگی کہ جب تقلید شخصی ہوگی۔ ایک عام آدمی جو دین کو نہیں جانتا، جو بخاری کو متن، ترجمہ اور شرح کی حیثیت کے ساتھ نہیں سمجھ سکتا، تو اس کو لازماً کسی کی پیروی تو کرنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے۔ اور جو تقلید کا انکار کر رہے ہیں تو ان کے مکتب فکر میں تو خود تقلید ان کے اماموں کی جاتی ہے۔ ایک غیر مقلد شخص اگر کسی مسئلے میں الجھ پڑے تو وہ اس کی رہنمائی اپنی مسجد کے امام سے ہی لے گا، احادیث سے لے گا۔ تو مسجد کے امام کی تقلید تو کرنے پر وہ راضی ہے، لیکن امام اعظم، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل کی تقلید میں اس کو چڑ ہے۔ تو تقلید شخصی تو ہے ہی نہیں۔ مگر ان کو امام آسانی ہے نا، اعظم تو احادیث کی بنیاد پر اور اصولیات کی بنیاد پر، بلکہ تمام ائمہ جو بھی ان کا موقف ہے، انہوں نے جو اجتہاد کیا، جب وہ مجتہد بنے تو اس کا ماخذ تو قرآن و سنت ہے۔ صحیح۔ قرآن و سنت کو علیحدہ رکھ کر تو کسی کی تقلید نہیں ہوگی۔ اب رہا سوال ناسخ کا ہونا، تو پھر جو سجدے کا رفع الیدین تھا وہ آج کیوں نہیں کیا جاتا؟ وہ کس حدیث سے منسوخ ہوا اور وہ ثابت ہے کہ اور اس کا ناسخ کیا تھا؟ کیا یہ ثابت نہیں ہے؟ بھائی اچھا سوال ہے۔ تو جناب جب آپ اس کو منسوخ مان رہے ہیں واہ، تو لازماً اس کا بھی کوئی ناسخ آپ نے مانا ہے تو آپ اس کو منسوخ کہہ رہے ہیں۔ عمدہ۔ اور پھر دوسرے مقام پر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ناسخ کوئی لے کر آؤ، تو جناب عمل خود ناسخ قول کا ہو سکتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث احادیث کی بنیادی تعریف کیا ہے کہ جو آپ نے ارشاد فرمایا یا جو آپ نے کر بتلایا، یا آپ کے سامنے کوئی کیا کہ جس کو حدیث تقریری کہتے ہیں، آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ تم نے ٹھیک کیا، نہ آپ نے اس کو منع کیا، تو یہ ساری حدیث کی تعریفات میں داخل ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو تحقیق طلب مسئلہ تو یہی ہے کہ آپ اس کو ہر پیرائے سے، ہر زاویے سے دیکھیں، یہ بہت خوب، مجھے یہ بات تاکہ اچھی یہ لگی ہے۔ بات بالکل واضح ہو جائے۔ میں ایک آپ کی اجازت سے مختصر سے وقفہ لے رہا ہوں، مجھے بات اچھی لگی ہے، عقل و فہم کی بات ہو رہی ہے، بہت ہی اچھے دھیمے اور سمجھنے والے مزاج سے ہو رہی ہے۔ آپ کا انتظار ہے الف لام میم میں، لوٹ کر آئیں۔ ضرمن نماز کی اہمیت تو ہم سمجھ رہے ہیں، اور یقیناً یہ طے ہے وہ مسلمان ہی کیا کہ جو نماز سے غافل ہو اور پھر وقت پہ ادائیگی بھی نہ کرتا ہو۔ اب ہم دوسرے مرحلے میں آ رہے ہیں کہ نماز جو کہ اتفاقات کا مجموعہ ہونا چاہیے، ہر مسلمان کا قبلہ ایک رکھا گیا ہے، وہ جہاں بھی جیسے بھی ہے نماز میں اس کی ڈائریکشن ایک ہو جاتی ہے۔ مگر اب یہ جو مسائل ہیں یہ کس حد تک تشویشناک ہیں؟ یہاں پہ بات ہوئی اور مفتی صاحب نے فرمایا کہ جی رفع الیدین احادیث سے ثابت ہے اور اس کا کوئی ناسخ نہیں مل رہا، اور علامہ صاحب نے بہت اچھی گفتگو فرمائی کہ پھر تو جو سجدے میں رفع الیدین ہو رہا ہے وہ بھی اب نہیں ہوتا، تو اس کے لیے کیا ناسخ ہوگا اور منسوخ ہوگا؟ میں مفتی صاحب سے اس حوالے سے جواب لینا چاہوں گا کہ سجدے میں بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہوئے رفع الیدین کیا کرتے تھے، اور کرتے تھے، تو پھر آج کیوں نہیں ہوتا؟ سجدے کے اندر تو ناسخ واضح موجود ہے، حدیث میں صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، دیگر موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تھا، وہ تو صحیح حدیث ہیں۔ کوئی اس کی ایک حدیث صحیح لے کے آئیں کہ اللہ کے نبی پہلے رفع الیدین کرتے تھے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے، یہ یقیناً غیر علمی بات ہوگی۔ ہاں یہ ضرور آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقلید کے طور پر لوگ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہمارے لیے بہترین ہے۔ یہاں مسالک کو چھوڑ دیجئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت کہتے ہیں بخاری کا مطالعہ عام آدمی کیسے کرے گا؟ بخاری کی شروحات بھی ہیں، دنیا میں ہم ہر چیز کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں، سوچتے ہیں، ایک چھوٹا سا پرزہ لینا اس کے لیے 10 دفعہ مشورے کرتے ہیں، تو ہم قرآن و حدیث کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ بخاری پڑھیں، مسلم ہر آدمی تو ڈاکٹر نہیں ہوتا، ابو داؤد، ہم ڈاکٹر نہیں بنا رہے، عالم پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں ہے، اچھا، اس کے لیے مفتی ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے فلاں فنون کا علوم کا پڑھا ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے ہر صاحب معرفت جس کو اردو پڑھنا آتی ہے شروحات موجود ہیں، اس میں پڑھیں آپ، اللہ کے نبی کی حدیث آگے دیکھیں حدیث ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شارح ہیں، دین آپ پر نازل ہوا، طریقہ نماز آپ نے بتایا، یہ تو سارے کے سارے جو بھی ائمہ اکرام ہیں یا ان کے مسالک ہیں، یہ بعد کی پیداوار ہیں۔ حجت کون ہے، دلیل قطعی کون ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا میں ہر بندے کی بات چھوڑی جا سکتی ہے
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات نہیں چھوڑی جا سکتی. ہرگز نہیں. کسی کی بات کا انکار کرنے سے کفر نہیں ہوگا. اگر اللہ کے رسول کی بات کا انکار کریں گے تو یہ کفر وارد ہو جائے گا. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جس حضرت نے فرمایا تقریری، قولی اور فعلی، اللہ کے رسول کی کوئی ایسی تقریری چیز بتا دے کہ آپ نے تقریراً، کسی صحابی نے رفع الدین نہ کیا ہو، آپ نے خاموشی اختیار کی ہو، کوئی ایسی آپ کا عمل فعل موجود ہے، اذا رفع یدی، اذا رفع بار بار آ رہا ہے، یہ آپ کا فعل ہے اور فعل آپ کا واضح ہے. اور جتنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین تھے، ان کی نماز میں سوچ ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے نبی کے طریقے سے ہٹ کر ہو. یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. پھر یہ مسئلہ کب آیا، کیوں آیا؟ دیکھیں نا، امام ابو حنیفہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، عالم ہی ہے نا، تو پھر یہ مسئلہ کہاں سے پیدا ہوا؟ ہم یہ نہیں کہتے امام ابو حنیفہ نے خطا کی، انسان ہے، ان الرجل یصیب و یخطئ، معصوم تو نہیں ہے. انسان اجتہاد کرتا ہے، خطا بھی کرتا ہے، پہنچ بھی جاتا ہے، غلطی بھی سرزد ہو سکتی ہے. امام اعظم بہت بڑے امام ہیں، امام شافعی بہت بڑے امام ہیں، غلطی سرزد ہو سکتی ہے انسانیت کے ناطے. لیکن اللہ کے رسول جب حدیث آ جائے ہمارے سامنے، حجت آ جائے، تو ان اماموں کی بات کو ترک کر کے اللہ کے نبی کی بات کو فقیہ دینی چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز سامنے ہے، آپ کے طریقہ صلاۃ بالکل واضح ہے. لوگ تحقیق کریں، اس پھندے کو ختم کر دیں اللہ کے لیے، اور تحقیق کریں اور حق کی طرف پہنچنے کی کوشش کریں. راجع اور مرجوع، ناسخ اور منسوخ، یہ واضح ہے. قرآن کریم میں اگر کوئی آیت ویسے بھی منسوخ ہو گئی ہے تو اس کا ناسخ موجود ہے. کوئی حدیث اللہ کے نبی کا عمل اللہ کے نبی نے منسوخ کیا ہے، اس کی منسوخیت کے لیے کچھ ارشاد فرمائے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے سجدے کا بتایا کہ اس کا ناسخ موجود، بالکل موجود، واضح موجود. ٹھیک ہے، میں گفتگو کے اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں. پیر صاحب، اگر پیر صاحب کہیں تو میں حدیث کا حوالہ بھی دے دیتا ہوں. آپ جیسے آپ فرما دیں. نہیں، حضرت نے پہلے تو خوشی کی بات یہ ہے کہ تسلیم تو کر لیا کہ سجدے کا جو رفع یدین ہے وہ منسوخ ہو گیا اور اس کا ناسخ ہے. صحیح. جبکہ حضرت اس سے پہلے فرما چکے ہیں کہ اس کا ناسخ رفع یدین کے منسوخ ہونے کا پیش کیا جائے. جی. تو سجدے کا جب ناسخ ہے تو دیگر مقامات پر ناسخ کتب صحاح، صرف صحاح جو ہے بخاری کا نام تو نہیں ہے. صحیح بات ہے. صحاح ستہ، مسلم ہے، ابو داؤد ہے، ترمذی ہے، سنن ابن ماجہ ہے، سنن نسائی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کی جو مرویات ہیں اور جو فقہ حنفی کا ایک ماخذ ہے، تو کیا وہ روایتیں ان کی گھڑی ہوئی روایتیں ہیں؟ کیا اس سے ناسخ ثابت نہیں ہوتا؟ فقہ حنفی کے بڑے بڑے شیوخ اور بڑے بڑے محدثین جو ہیں، فقہ حنفی کے بڑے بڑے مفسرین، وہ بھی لکھتے ہیں کہ رفع الیدین اولا ہے. رفع الیدین اولا ہے. انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا، بخاری کی شرح میں، کہ رفع الیدین کرنا اولا ہے. لیکن بعض مقامات پر بعض صورتحال میں مختلف چیزیں اولا اور افضل قرار پاتی ہیں، عام صورتحال اس سے ہٹ کر ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، سیرت طیبہ میں کثیر ایسے مواقع ہیں کہ جس میں عمل کی کیفیت تبدیل ہوئی. قرآن مجید کی سورہ مزمل ہے، اس میں جس نماز کا ذکر ہے تو وہ نماز خود منسوخ ہو گئی 5 نمازوں کی فرضیت سے. صحیح ہے. جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا. بالکل منسوخ نہیں ہوئی، کی فرضیت ہوئی، منسوخ ہوئی، بالکل منسوخ نہیں ہوئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر انبیاء تہجد پر فرض ہے، اس پر اقوال موجود ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تہجد اللہ نے مجھ پر فرض کر دی ہے. ہاں، اللہ کے رسول پڑھا کرتے ہیں. یہ تو قم اللیل حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر تہجد کی نماز فرض ہوئی، صحابہ کرام بھی پڑھتے رہے، یہاں تک کہ پوری رات حضور کے صحابہ، اس لیے کہ لیل کا جب لفظ آیا قیام اللیل کا اہتمام شروع کر دیا. لیکن جب قرآن مجید فرقان حمید کے اس بیان کے بعد فرضیت نمازوں کی ہوئی، اچھا یہ بھی یاد رکھیے کہ جیسے کہ فرمایا گیا ابتدا میں کہ جی نماز وہ عبادت ہے کہ جو آسمانوں سے اوپر فرض کی گئی، لیکن آسمان پر جانے سے پہلے بھی رسول اللہ نے مسجد اقصیٰ میں ایک نماز کی امامت فرمائی تھی، اور انبیاء کرام نے حضور علیہ السلام کی اقتداء میں وہ نماز ادا کی تھی. اور یہ احادیث سے ثابت ہے کہ جبریل امین کسی خاص مقام پر جب آتے حضور علیہ السلام کو لے کر تو وہ کہتے کہ یہاں اتریے اور یہاں 2 رکعت نماز ادا کیجئے. حضور علیہ السلام تو راستے بھر نماز ادا فرماتے ہوئے اور پھر امامت انبیاء کی کرنے کے بعد وہاں پر تشریف لے گئے. یہ علیحدہ بات ہے کہ جی 5 نمازوں کی فرضیت. لیکن نماز تو سورہ مزمل کی جو میں بات کر رہا ہوں، صلاۃ اللیل
یا نماز تہجد جس کو آپ کہیں، تو وہ حضور پر فرض تھی، ٹھیک ہے، امت کے لیے فضیلت کی بات ہے، منسوخ تو نہ ہوئی۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جب 5 نمازیں فرض کر دی گئیں تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی، پڑھنا موقوف نہیں ہوا۔ اچھا، افضلیت اور فضیلت علیحدہ چیز ہے، اور کسی چیز میں تخفیف ہو جانا ایک علیحدہ چیز ہے، خود قرآن مجید میں اس کے کثیر مواقع ہیں۔ ٹھیک ہے، اب بات یہ ہے کہ رفع یدین کے اوپر اگر آپ یہ کہیں کہ جی ائمہ کے جو مذاہب ہیں، جو ان کے موقف ہیں، وہی درست نہیں ہیں، نہیں وہ کہہ رہے ہیں اور ائمہ پھر کا آپ یہ مسئلہ کہیں کہ یہ غلطی بھی نہیں ہے، تو بات یہ ہے کہ اپنی گاڑی کہیں تو روکے نا، وہ کہہ رہے ہیں کہیں تو رسالت آئیں۔ مآب کی نماز دیکھیں نا، پہلے تو یہ آپ کو طے کرنا پڑے گا نا کہ کیا آپ کے نزدیک رفع یدین فرض ہے، اور اگر فرض ہے تو پھر فرض کا تارک تو نماز پڑھنے والا ہی شمار نہیں ہوگا، تو آپ اس کی فرضیت کو ثابت کریں۔ بھائی بہت خوب، تو کیا حدیث شریف سے کسی چیز کی فرضیت میں کو یہ ثابت آخری جملہ لے لوں، کیا جا یس اور نو میں سکتا لے ہے؟ لوں، فرض ہے یا اس کے لیے نص کی ضرورت ہے؟ ہاں، قرآنی نص کی ضرورت ہے فرضیت کے لیے، ہاں، یا آپ اپنی طرف سے کسی اور اصول کی بنیاد پر کسی عمل کو فرض قرار دے دیں میں گے؟ چونکہ صرف 30 سیکنڈز رہ گئے، میں صرف اس کا جواب لے لوں۔ اگر رفع الیدین اس وقت کوئی کر دے حنفی المذہب، کیا گناہ ہوگا یا؟ دیکھیں میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ چاروں ائمہ اپنی جگہ ایک نماز درست ہوگی اس کی، مدلل اور متحقق موقف رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جو رفع یدین کرتے ہیں اور کسی مجتہد امام کو فالو کر یہ کر رہے ہیں، وہ بالکل درست کر رہے ہیں، وہ تو حضور کی اداؤں کے امین ہیں۔ ٹھیک ہے، بہتر ہے مفتی صاحب، آسان ہو گئی نا گفتگو۔ اب اسی طرح آپ اگر اس کو فرض ثابت کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ رفع الیدین فرض ہے، کسی دن آپ حنفی امام کے پیچھے کھڑے نہ کریں جیسے کہ امام شافعی نے نہیں کیا، اس میں کوئی قباحت تو نہیں ہے؟ ادھر گاڑی ڈاما ڈول ہے، یہاں گاڑی سیدھا قرآن و حدیث پر ہے، قرآن و حدیث سے ہٹ کر گاڑی نیچے سننے والے فیصلہ کر رہے ہیں قرآن و حدیث، اور حضرت یہ فرما رہے تھے قم اللیل الا قلیلا، منسوخ، یہ منسوخ ہو گئی۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ، میں بھی فرضی بات کر رہا ہوں، بات کرنے دیں آپ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرض علیہ ربی، میرے رب نے مجھ پر صلاۃ التہجد فرض کر دیے۔ اور یہاں قم اللیل، کیا رات کو کوئی ظہر کی نماز پڑھی جاتی ہے؟ رات کو کوئی عصر کی نماز پڑھی جاتی ہے؟ قم اللیل الا قلیلا، تو یہاں اللہ کے نبی پوری زندگی نماز پڑھتے رہے تہجد کی، اور کہا فرض علیہ ربی، میرے رب نے مجھ پر فرض کیے، تو آپ اسے منسوخ کیسے کہتے ہیں؟ آپ کی علمی تحقیق یہی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فتہجد، اللہ نے کہا فتہجد، تہجد پڑھیے، یہ آپ کے لیے نفل ہے، وہ شاید کہنا چاہ رہے ہیں کہ امت کے لیے ابتداءً آپ اس اور باقی جو حضرت نے ابتداءً مواظبت فرمانا ایک علیحدہ چیز ہے، ٹھیک ہے، اور پھر 5 نمازوں کی فرضیت کے آ جانے کے حکم کے بعد اس میں تخفیف کا ہو جانا ایک الگ چیز ہے۔ اچھا وہ اس کا جواب دے دینا بات کہ کے پہلو کو بدلنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں مطلب آخری سیکنڈ ہے نا، خود فیصلہ رخصت ہی کر رہا ہوں، بس یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر کسی حنفی المذہب کے پیچھے نماز پڑھے اس وقت رفع الیدین ترک کیا جا سکتا ہے؟ کوئی قباحت؟ بالکل نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ آپ نے حدیث پڑھ لی ہے اور آپ نے تحقیق کر لی ہے، اللہ کے رسول کا عمل یہ تھا، تو پھر آپ کو اس پر دوام اختیار کرنا چاہیے، سنت سمجھ کر آپ اس پر دوام کریں، اور بالکل نہیں چھوڑا جا سکتا۔ آپ حنفی مسلک کے پیچھے نماز پڑھیں، شافعی کے پیچھے نماز پڑھیں، آپ حدیث رفع الیدین پر عمل کریں۔ ویسے امام شافعی والی مثال پہ آپ کیا کہیں کہ انہوں نے نہیں کیا مزار پہ جا کے جب انہوں نے نماز؟ یہ بھی کوئی تحقیق والی بات نہیں ہے، مشہور جملہ ہے، کوئی اس میں تحقیق والی بات نہیں۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ مفتی رفیق سلفی آپ کا، علامہ پیر مظہر اللہ قادری صاحب آپ کا۔ خواتین و حضرات، میں آپ کو شکریہ بھی کہوں گا اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں گا یہ علمی گفتگو ہے، اسے علماء ہی کے درمیان ہوتا ہوا دیکھیے اور یہاں سے سیکھیے۔ ابھی یہ گفتگو اور ہوگی، ہم اس کے اصل تک پہنچیں گے، ہم کوشش کریں گے۔ بہرحال نماز کسی بھی حالت میں چھوڑی نہیں جا سکتی، یہی ہمارا ریزن ہے، اور اس گفتگو کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ نے تحقیق کر کے اپنی اچھی نماز پڑھنی ہے، جیسے کہ آپ پہ ثابت ہوگی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کیا کرتے تھے۔ میں اس پروگرام کو مزید یہ دیکھ رہا ہوں کہ اور اچھی گفتگو اس میں مزید ایک ہوگی، ایک اور ایپیسوڈ بھی رکھیں گے۔ آپ اپنا خیال رکھیں گے اس وعدے کے ساتھ کہ جو آپ سن رہے ہیں اس کو عمل میں اتاریں گے، اپنا خیال رکھیں گے، اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا۔ ویس ربانی کو دیجیے گا اجازت۔